کہ سورہ مبارک یہ ہود کے آیہ نمبر 17 افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کہ آپ نے سمجھا کہ یہ کتاب موسیٰ امام ہے؟ نہیں، یہ شاہد کے لیے حال ہے، ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ ایک حال، اس کے بعد دوسرا حال، آپ کو عربی گرامر آتا ہے الحمدللہ، دوسرا حال اماما ورحمہ، وہ شاہد امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یتلو تالی تلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ روایات فریقین کے اس میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے جو آیات پڑھی وہ آپ کے خلاف ہے، الحمدللہ ہمارے نقطۂ نظر کو واضح کر دیتا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ پر میرے محترم ناظرین، نص بر امامت۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارے مخالف بھائی اور برادران اسلام جو ہیں، ان کا نظریہ مسئلہ امامت میں بالبداہہ باطل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ مسئلہ کنفیوژن والا ہے، پتہ نہ چلے، بالکل بالبداہہ واضح البطلان ہے، اتنا کہ اگر کوئی بھی شخص اس پہ، جیسے اللہ کی وحدانیت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کو دیکھ لے خلقت میں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح ہمارے برادران اسلام کا، ان کا عقیدہ امامت و خلافت جو عدم النص پہ مبتنی ہے، اتنا واضح البطلان ہے کہ بہت ساری وجوہات کے بنا پر کہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کسی عاقل کو۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب مرقات المفاتیح ملا علی قاری صاحب کی جزء 11، یہاں پہ صفحہ نمبر 112 میں خود وہ اعتراف کرتے ہیں، لو قیل انه اراد ان يكتب الخلافة المستمرة خلف وفاته لمن يستحقها واحدا بعد واحد الى خروج المهدي وظهور عيسى عليه السلام لكان له وجه وجيه وتنبيه النبي۔ اگر حدیث قرطاس کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی قرطاس میں 12 اماموں کے نام لکھنا، 12 کے نہیں، ائمہ کے نام لکھنا چاہتے تھے جو ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور ظہور عیسیٰ تک آئیں گے، ان کے نام، یہ بہت اچھی بات ہوتی، بہت اچھی بات ہوتی، یہ بعبارت اخرى کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہوتا امامت پر کہ امام کون ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی۔ یہ واضح ہے کہ نص عقلاً شرعاً یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ اگر ہو مسئلہ امامت پہ یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اور نص نہ ہونا، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اعتراف کیا کہ نص نہ ہونا کسی بھی عاقل کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے باب الاستخلاف و ترکی، یہاں پر ایک گفتگو ہے خلیفہ ثانی اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر کے درمیان۔ جب خلیفہ ثانی ان کی وفات ہو رہی، وہ زخمی ہو گئے اور وہ اس دنیا سے جانے لگے، تو ان کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا میں نے سنا آپ کو کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے، تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے اس طرح استدلال کرتے ہیں، حدیث نمبر 1823 مسلم میں، انه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها، اگر آپ ہی کے پاس، اے میرے والد گرامی، آپ ہی کے پاس ایک چرواہا ہو، آپ کے گدوں کا، آپ کے اونٹوں کا، آپ کے دمبوں کا، پھر وہ ان کو ایسے صحرا میں چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے، رأيت انه قد ضيع، آپ خود کہیں گے کہ اس نے خیانت کی، غداری کیا، اس نے میری امانت کو ضائع کیا ہے۔ وَفَرِعَایَةُ النَّاسِ أَشَدْ، لوگوں کی امامت، لوگوں کی خلافت، لوگوں کی قیادت، یہ تو اس سے بکریوں کے چرواہا ہونے سے تو زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ فَوَافَقَهُ قَوْلِي، اس نے میرے بات سے موافقت کیا۔ میرے محترم ناظرین، یہ اعتراف ہے کہ عدم استخلاف، عدم النص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں، کسی کی امامت پہ تنصیص نہ کریں، اور یہ بھی نہ بتائیں کہ تم کسی کو امام بناؤ، تم میں نہیں بتاتا، اس کیوں نہیں بتاتا، یہ بھی نہ بتائے، ٹھیک ہے، اور پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ اس امت میں افتراق آئے گا، اس امت میں، اور اسی مسئلے خلافت کی وجہ سے آئے گا۔ بتائیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھیں، ایک چرواہا یہ کام نہیں کرتا۔ آپ کے پاکستان میں مختلف شہروں میں نا وہ ریڑی پہ سامان بیچنے والے لوگ ہیں، وہ اگر سبزی بیچتے ہیں، اگر کہیں جائیں گے وہ سبزی کو اسی طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کسی کو وہاں پہ رکھ کے جائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ چیز جو یہ حضرات کسی ریڑی والے کے لیے، کسی عرب کے چرواہا جو بوال علی عقبہ ہے، وہ عرب کے چرواہے وہ اپنے پیروں پہ پیشاب کرتے تھے، وہ اتنے وحشی لوگ تھے، ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتا ایسا قبیح کام۔ یہی قبیح کام مسئلہ امامت میں کس سے نسبت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جی، اور بتایا بھی نہیں کہ تم کیا کرو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک مکتب ہے ہمارے پاس، مکتب النص، ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم، دین کامل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ مستحبات مکروہات بیان نہیں کیا، حلال و حرام بیان نہیں کیا، ہر حلال ہر حرام بیان کیا ہے، دین کے تمام ارکان بیان کیا ہے۔ اور یہ ان کا کہنا کہ یہ تو ایک صرف پولیٹیکل مقام ہے، یہ خود ان سے پوچھ لیں کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء کہتے ہیں خلیفۃ اللہ، لیکن اکثر ان کے کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں، رسول رسالت سے کوئی بڑا مقام ہے دنیا میں؟ اس کا جانشین کی بات ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے۔ آپ کے خلفاء صرف پولیٹیکل خلیفے نہیں ہوتے تھے، وہ دینی خلفاء بھی ہوتے، دینی قائد بھی تھے، وہ شرعی قائد بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرائض انجام دیتے تھے، سوائے وہ ان کے پاس معجزات نہیں ہوتے تھے اور ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو پیغمبر کے پاس، وہ باقی سارے کام انجام دیتے تھے۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ ایک مکتب ہے مکتب النص، ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے جا رہے ہوں، جیسے انہوں نے دین کے سارے احکام بتا دیے، انہوں نے اپنے بعد امامت کے بھی مسائل واضح کر دیے۔ حدیث یقین نہیں آتا، حدیث ثقلین پڑھو، یہ متواتر ہے، حدیث ثقلین متواتر ہے، اس میں کسی کو شک ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمایا انی تارک فیکم من نخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عزت اہل بیت، حدیث ولایت ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث خلافت ہے، علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علی ولی کل مؤمن من بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنص بتا دیا ہے۔ آپ جو تو بات پیغمبر سے نسبت دے رہے ہیں حضرات، کہ پیغمبر نے کسی کو تعین نہیں کیا، بعد میں امت نے سوچا کہ بھئی ہم نے کسی کو تو بنانا، یہ تو ضروری ہے۔ اب بھائی اللہ سے احکم، اللہ سے زیادہ عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کے وکیل ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وہ کیسے وہ قبیح کام کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں، ہمیں توضیح دے دیں، پیغمبر کیسے وہ قبیح کام کر سکتا ہے جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا اپنے گدوں، پنجاب کے ایک ریڈی والا نہیں کر سکتا، ایک بس ڈرائیور، ایک بس کنڈکٹر پنجاب میں نہیں کر سکتا اپنے بس کے ساتھ، جو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا مذہب جو ہے بالکل اس کی حقانیت بہت ہی واضح ہے۔ یہ حضرات ان کا موقف ایک قبح کو نسبت دے رہے ہیں اللہ اور رسول سے، اور اللہ اور رسول سے قبح کو نسبت دینا یہ باطل ہے اور کفر ہے۔ جی سر، میری بات نو پاری ختم۔ جی ٹائم مکمل